دیکھو یہ رب کا قرآن ہے، احکم الحاکمین کا فرمان ہے، مصطفیٰ کی طرف رب کا پیغام ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے نبی یاد رکھنا تم نے جہاد کرنا ہے، منافقوں سے بھی کافروں سے بھی شدت بھی اختیار کرنی ہے، منافقوں پہ بھی میرے رب کا حکم ہے معبود واغلظ علیہم۔ ان کو چھوڑ دینا نہیں، ان کے کڑاکے نکال کے رکھنے ہیں۔ اللہ حبیب کافروں کے چھکے چھڑانے ہیں، کافروں کو لگاڑ کے رکھنا ہے، کافروں پر جبر کرنا ہے، کافروں پر سختی کرنی ہے، کافروں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دینا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اتنا لگاڑو وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، فرمایا ان کی ایسی تہس نہس کر دو نہ کفر باقی رہے نہ کفر کا نظام باقی رہے۔ یہ کسی مولوی کی بولی نہیں، یہ قرآن کی بولی ہے۔ فرمایا ان کو اتنا لگاڑو، ان پر اتنی سختی کرو، ان کو اتنا مارو کہ کفر بھی نظر نہ آئے، کفر کا نظام بھی نظر نہ آئے۔ کتنا مارنا ہے؟ سنو وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، فرمایا کفر بھی مٹ جائے، کفر کا نظام بھی مٹ جائے، جدھر نظر کوئی اٹھائے محمد عربی کا دین نظر آئے۔ قاتلو میں امت مسلمہ ہے، حکم کافر ہے۔ فرمایا صبح قیامت تک آنے والے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں یاد رکھنا کافروں کو سکھ کا سانس نہیں لینے دینا، جہاں بھی چڑھے ان کو بھی مٹا دینا ہے، ان کے نظام کو بھی قدموں تلے رون دینا ہے، محمد عربی کی شریعت کا پرچم ہر طرف لہرا دینا ہے۔ یہاں پر جہاد کا لفظ آ جاتا نا تو ڈیزل جیسے مولویوں نے جہاد کی بھی بڑی بڑی تشریح کر دینی تھی، لیکن یہاں اللہ نے اس آیت میں جہاد کا لفظ نہیں بیان فرمایا۔ فرمایا وقاتلوہم، قاتل یقاتل مقاتلۃ، اس کا معنی ہی مارنا ہے، اس کا معنی ہی رگڑا چڑھانا ہے، اس کا معنی ہی قتل کرنا ہے۔ اور یہاں تک بات ختم ہے؟ نہیں، اللہ کریم نے مزید آگے ایک اور مقام پر فرمایا، فرمایا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، حرد المؤمنین علی القتال، یہ حرد یحرد تحریدا، اس کا معنی ہے ترغیب کرنا، اس کا معنی ہے کسی کو بھڑکانا، اس کا معنی ہے کسی کو کسی کام کے لیے ابھارنا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حرد المؤمنین علی القتال، اے حبیب اپنے صحابہ کو بھڑکاؤ، کس کام کے لیے؟ فرمایا کافروں کے چھکے چھڑانے کے لیے، کافروں کو مارنے کے لیے اپنے صحابہ کو بھڑکاؤ۔ آج کہتے ہیں نہیں سینے لگاؤ، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔